لیکن کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، وانا ابن عمہ، اور میں ان کا رشتہ دار ہوں، طالب بدمہ، اور میں ان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں. تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پوری صراحت کے ساتھ ڈنڈی پکڑی گئی. سناب علی صاحب آگے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ جرت کرتے آگے بھی پڑھتے نا اس روایت کو، کیونکہ معاویہ کا پول کھل رہا تھا نا اس میں. یہ خائن لوگ، اس لیے تو فرأیتما کاذبا غادرا آثما خائنا، ماننے والے ہیں نا انہیں کو. کے ساتھ عثمان کا قصہ ہی نہیں ہے، اپنی جیب سے ڈالنا تو ڈالو حضرت ابو ہریرہ کی طرح. ٹھیک ہے، یہ محقق ہے بھائی ان کا، سبحان اللہ. مجھے تو کہتا ہوں تھوڑی سی محنت بھی نہیں کرنی پڑی نا کہ میں آگے کوئی کلام کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ہم اہل حدیث کے، یا آپ کہیں کہ نواسب کے سب سے بڑے جناب مدافع، یزید کے سب سے بڑے مدافع آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر یزید مجسم صورت میں ہوتا تو ان موصوف کی شکل میں ہوتا. انہیں کہتے ہیں کفایت اللہ سناب علی صاحب. اب کہتے ہیں جی بہت بڑے محقق ہیں اور بڑے جناب ان کی علوم حدیث میں اور ان میں بڑی دقت ہے. آج آپ کے سامنے ان کی دقتیں رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ موصوف کتنے بڑے جو ہیں وہ خائن ہیں. چلتے ہیں جی ایک موضوع، انشاءاللہ مختلف موضوعات پہ ہم آئیں گے، چونکہ آج کل معاویہ کا مسئلہ زیر بحث ہے، اور موصوف معاویہ کے دفاع میں، یزید کے دفاع میں ان کے آپ اس پہ جائیں گے سائٹ پہ تو وہاں پہ جو انہوں نے عنوان دیا ہے دفاع صحابہ. دفاع صحابہ میں جیسے ہی آپ جائیں گے دفاع صحابہ میں فقط آپ کو معاویہ نظر آئے گا. معاویہ کے حوالے سے انہوں نے دفاع کیا ہوا ہے، اور کسی دفاع صحابہ میں کسی بندے کا نام نہیں ہے. آپ سنتے ہیں موصوف کیا بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر آج ان کی گفتگو ہی میں سے ان کی خیانتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ملاحظہ کیجیے. حق به منه ومن ابيه، ٹھیک ہے، اس معاملے میں اور بات کرے گا. ہم اچھا کسی کا نام نہیں لے رہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس معاملے میں حق رکھتے ہیں. ہم روایت ہے بخاری کی، پہلے شروع سے سنتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ وہ جو الفاظ ہیں نا، وہ الفاظ دیکھیے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، ٹھیک ہے، اس معاملے میں اور بات کرے گا. ہم اچھا کسی کا نام نہیں لے رہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس معاملے میں حق رکھتے ہیں. ہم یہ جو صحیح بخاری کا الفاظ ہے نا کہ ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس معاملے میں حق رکھتے ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے. جو بھی یہاں پہ آگے سامنے آ کے بات کرے گا، کوئی بھی کھڑا ہو کے بتا دے، یعنی ایک جنرل بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس معاملے میں کھڑا ہو، ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار نکلیں گے. اب یہ بخاری کی روایت ہے، جیسا کہ مرزا صاحب نے بھی دی ہوئی ہے 4108. اس میں یہ کہہ رہا ہے جنرل بات ہے کہ معاویہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس بارے میں بات کرے گا ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہو رہا ہے یعنی کس چیز میں، خلافت عثمان میں، یا خلافت جو اس وقت خلافت کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں، یا پھر کس میں، قصاص عثمان میں. اب یہ دو مسئلے ہیں. بس اب محل نزاع جس میں سناب علی صاحب جو ہیں وہ دو نمبری کر رہے ہیں وہ یہ کیا ہے، ایک وہ ہم زیادہ سزاوار ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں اس سے اور اس کے باپ سے. یہ اس سے اور اس کے باپ سے جنرل بات ہو رہی ہے. دوسرا کس مسئلے میں زیادہ ہم سزاوار ہیں، زیادہ ہم حق رکھتے ہیں. یہ دو چیزیں. ان کا کیا کہنا ہے اور ہم اس کا کیا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ معاویہ ابن ابی سفیان یہ کہتا کچھ اور تھا، کرتا کچھ اور تھا. یہ انشاءاللہ چونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان صحابہ کو مومن نہیں مانتے، معاویہ کو بالخصوص ہم منافق ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اس کی منافقت آج انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ کے سامنے ثابت کریں گے. اور معاویہ کا منافق ہونا وہ واضح ہے کس سے؟ نص رسول سے. یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. بغض امیر المومنین میں ایسا معاویہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رچا بسا ہوا تھا کہ اس نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی اور امیر المومنین کے خلاف جنگ و جدال کیا، جسے یہ اجتہاد کا لبادہ اڑتے ہیں. اجتہاد کر لیا تھا اس نے، یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، ورنہ وہ تو خلافت کو مانتا تھا. پھر بیعت کہاں کی تھی؟ دکھا دو ہمیں بیعت کی ہو. اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ معاویہ نے کیا کیا کہ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. یہ جو میرے جملے ہیں، میں نے جو منافقت کی بات کی وہ میں انشاءاللہ ان کی کتابوں سے اور انہی کے محدثین، اور بالخصوص میں کوئی دیوبندی بریلوی کی طرف تو جاؤں گا ہی نہیں نا، سارے اہل الحدیث کے مشائخ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آگے سنیں. کہاں پھر ہو سکتی ہے؟ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لے رہے ہیں اور ان کے باپ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ خود کو خلافت کا حقدار بتا رہے ہیں. بلکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور بھی کہا اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. سن لیتے ہیں آگے بھی. یہاں تک تو کلیئر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹانٹ کروائی، لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلم
अच्छा चलिए हबीब बिन मसलमा हम आगे आते हैं, यहाँ मैं वाज़ेह कर दूं, यहाँ इसने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह की तरफ इशारा किया है, यानी मैं उससे और उनके बाप से भी ज्यादा इस मामले में हक रखता हूं। तो मैंने क्लियर कर दिया कि खुद उस्मान का मसला है, और ये जो कहा मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने कि मैं उनसे उनके बाप से भी ज्यादा हक रखता हूं, तो अगर फैमिली के हिसाब से देखेंगे तो हकीकत में उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके वालिद का इन सब का रिश्ता ज्यादा करीब है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला, इस मामले में दूसरे किसी का मुकाबला नहीं है मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। बाकी जो ये बात है कि इब्ने उमर की तरफ इशारा कर दिया और उनके वालिद से भी कह दिया, आप देखिए मतलब माना क्या बनता है जो इस शख्स ने पेश किया, कि अगर उसका मतलब ये नहीं खिलाफत और इब्ने उमर को बुरा लेके बोल रहे हैं तो मफहूम क्या निकलता है, जो शख्स बरमला कहता भी है कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं, यानी मफहूम ये निकलता है कि मैं इब्ने उमर रज़ी अल्लाह उनके वालिद उमर फारूक जो दूसरे खलीफा थे उनसे भी ज्यादा खिलाफत का हक रखता हूं। माअज़ल्लाह ऐसा हो नहीं सकता, इसे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है और आपके मुहद्दिसीन ने ये लिखा है। अभी रुको ज़रा, सब्र करो, अभी हुआ है ना सनाबली साहब, ऐसे थोड़ा कि जो आप बोल देंगे वही होगा। वो चीज़ जो आपके मुहद्दिसीन ने लिखी है, और मज़े की बात है जिनका रेफरेंस आप अभी देंगे मैं उन्हीं की किताब से आपको दिखाऊंगा, आपको झूठा उसी किताब से, और बल्कि 2 सतर पहले जो सतर आप पढ़ रहे हैं उससे 2 सतरें पहले मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पर खाइन और झूठा साबित करूंगा, टेंशन नहीं लें। लिए सही बुखारी की जो सबसे बड़ी शरह है फतहुल बारी, उसमें हाफिज इब्न हजर अल्लाह ने इसकी तरदीद कर दी है, यानी कुछ लोग जिन्होंने ये मफहूम लेने की कोशिश की है उसको खारिज कर दिया है। वहां पर जिस चीज को उसने तरदीद की है वो कुछ और है, ये कहता है कि अम्र खिलाफत की बात नहीं है, किसास उस्मान की बात है, जबकि इब्ने हजर अस्कलानी ने क्या कहा वो मैं आपको दिखाऊंगा। इब्ने हजर अस्कलानी ने वहां पे खिलाफत मुराद ली है, वहां पे किसास उस्मान मुराद नहीं लिया। मैं अल्फाज पढ़ दूं, इब्न हजर अल्लाह ने फतहुल बारी जिल्द 7 सफ़ा नंबर 404 में कहा है कीला अरादा उमरा, यानी एक कौल ये है, कुछ लोगों ने ये कहा है कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह को मुराद लिया, वअरज़ा बि इब्निही अब्दुल्लाह, और उनके बेटे अब्दुल्लाह की तरफ से जो है इशारा किया, वफीही बहुत, कहते हैं बहुत बड़ी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लिअन्ना मुआविया कान युबालिगु फी तअज़ीम उमरा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत ज्यादा ताज़ीम करते थे, उनकी ताज़ीम बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ताज़ीम करते थे। तो ये हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसकी तरफ जो है इशारा करें, अब्दुल्ला बिन उमर, और उनके वालिद की तरफ इशारा करके बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि साहब का कोई रिकॉर्ड आप नहीं दिखा सकते कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अब्दुल्ला बिन उमर या उनके वालिद के ताल्लुक से ऐसा कभी कोई दावा किया। एक चीज़ अगर पहले ना हुई हो वो बाद में नहीं हो सकती, ये कौन सी अक्ली और मंतकी दलील है? ये दलील है कोई इसे कह सकते हैं? मिसाल के तौर पर एक बंदे का मैं किसी ज़माने में एहतराम करता था, बाद में उसका एहतराम नहीं करता, बस यानी ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर यही लोग कहते हैं शिम्र जो है वो एक मकाम पे इमाम हुसैन इमाम अली अलैहिस्सलाम की रकाब में था, बाद में वो कातिल बन जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, बाद में मुखालिफ हो जाता है। तो यानी ये एक चीज़ अगर पहले थी तो बाद में नहीं हो सकती, ये कौन सी अक्ली और मंतकी दलील है जिसको कहते हैं फी बहुत ताज्जुब है, कमाल है भाई। क्या हो ऐसा कभी कोई गुमान किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इब्ने हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर मुराद नहीं हो सकते। अच्छा ये जो मिन अबीही जो कहा गया ना, ये असल में अरबी ज़बान का एक उसलूब है। अच्छा अब ये कहते हैं ये ऐसा नहीं है, ये फिर आगे इनकी बड़ी तफसीली गुफ्तगू। अब मैं आपको इनके ही अपने उलमा की ज़बानी आपके सामने रखता हूँ कि मुआविया क्या था, इंशाअल्लाह भी पता चलेगा। पहले आ जाएं जी इनके अपने ही अहले हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद दाऊद राज साहब, सही बुखारी है। कौन है जी? मरकज़ी जमीयत अहले हदीस। आप मिर्ज़ा की तरफ चढ़ दौड़े हैं भाई, पहले अपने अहले हदीस को थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते कि उन्होंने क्या लिखा है। दाऊद राज साहब कोई ढकी, वही 4108 रिवायत है। रिवायत यह है कि अब देखिए बात किसकी हो रही है। वो कहते हैं आगे ये सनाबुली जो लेकर आता है कि अम्र यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल है, अम्र खिलाफत के लिए भी आता है और अम्र दीगर उमूर के लिए भी आता है, लेकिन आपके अपने ही उलमा ने क्या मुराद ली वो हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं जी हफ्सा के यहाँ गया, इब्ने उमर ने बयान किया कि मैं हफ्सा के यहाँ गया तो उनके सर के बालों से पानी की कतरात टपक रहे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम देखती हो लोगों ने क्या किया और मुझे तो कुछ भी हुकूमत नहीं मिली। ये कह रहा है किसास उस्मान वो क्या कह रहा है, काना मिन अम्र नास, और आगे कह रहा है कि फलम युजअली मिनल अम्र शै। यहाँ अम्र से मुराद क्या है? हुकूमत। हफ्सा ने कहा कि मुसलमानों के मजमे में जाओ, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा मौके पर ना पहुंचना मजीद फूट का सबब बन जाए। आखिर हफ्सा के इसरार पर अब्दुल्ला गए, फिर जब लोग वहां से चले गए तो मुआविया ने खुतबा दिया और कहा कि खिलाफत के मसले पर जिसे गुफ्तगू करनी हो, किसके मसले पर? मन काना युरीदु अन यतकल्लम फी हादल अम्र, फी हादल अम्र से मुराद क्या है? खिलाफत के मसले पर। ये कह रहे हैं नहीं, किसास उस्मान के मसले पर, अम्र से मुराद है खिलाफत उस्मान। अच्छा जी आगे कह रहा था कि फलनहनु अहक्कु बिही मिन्हु, यहां से मुराद क्या है? जनरल बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी ये दावा करेगा। अब देखिए क्या, यकीनन हम उससे, इशारा इब्ने उमर की तरफ था, ज्यादा खिलाफत के हकदार हैं, और उसके बाप से भी किसकी तरफ इशारा था? इब्ने उमर की तरफ। कौन लिख रहा है? जमीयत अहले हदीस, अहले हदीस के बहुत बड़े शेख। कौन है जी? दाऊद राज साहब। मैंने कहा था बरेलवी नहीं लेकर आऊंगा कि बाद में बहाना बने आप लोगों के पास, यार ये मुहक्किक है आप लोगों का क्या कहने।
انشاءاللہ اب تو ان کی تحقیق کا ہم جو آپ کہیں تیا پانچا آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر آگے والی چیزیں بھی اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں. ابن حجر نے بھی یہ بیان کیا ہے, میں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. حبیب بن مسلمہ نے ابن عمر سے اس پر کہا کہ آپ نے وہی اس کا جواب کیوں نہیں دیا. بھائی اگر عبداللہ بن عمر جنرلی بات کر رہا تھا تو عبداللہ بن عمر کو حبیب بن مسلمہ جو وہاں پہ موجود ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے وہاں پہ اس کا جواب دینا تھا. اگر سفیر نشر بدین کہ وہ کہہ رہا ہے, بھائی روایت خود چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہاں پر مراد عبداللہ بن عمر اور اس کا باپ عمر ہے. اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی, یعنی کیا جواب دینے کو تیار ہوا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی, لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف بڑھ نہ جائے اور خون ریزی نہ ہو جائے اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جائے. اب یہاں پر اس نے کیا کہتے ہیں, آپ دیکھیے گا بڑی چلاکی ابن حجر نے کی ہے اور اس نے بھی کی ہے سنابلی نے. وہ میں آپ کو ابن حجر کی شرح سے دکھاؤں گا کہ اس جملے سے جو اس نے کہا نا کہ تم سے وہ جس نے خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی, وہ میں آپ کو انشاءاللہ وہاں سے دکھاؤں گا. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا ایک شیخ سے. اب ان کا دوسرا شیخ کون ہے جی؟ عبدالستار الحماد فاضل مدینہ یونیورسٹی, یہ بھی ان کے شیخ الحدیث ہیں سر, عبدالستار حماد صاحب. اور حافظ صلاح الدین یوسف, کیا بات ہے جی, ان کا قرآن آپ کو اکثر تقسیم کیا جاتا ہے اگر یہ وہی شخصیت ہے. کہتے ہیں 4108 پہ ابن عمر کیا کہہ رہا ہے؟ حفصہ کے پاس گیا, ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہے تھے. یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی بھائی, ٹپک رہے تھے پانی. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیا کیا. اب یہاں پر کیا ہے, مجھے تو حکومت کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا. حضرت حفصہ نے فرمایا لوگوں کے اجتماع میں شرکت کرو, وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں, مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے رک جانے سے مزید اختلاف ہوگا. آخر کار ان کے اصرار پر وہ اجتماع میں گئے. جب لوگوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کر کے چلے گئے تو امیر معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس خلافت کے موضوع پر جس نے کس کے اس خلافت کے قصاص عثمان نہیں کہتا نا, میں تمہیں بتا چکا قصاص عثمان کی بات ہو رہی تھی, قصاص عثمان کی یہاں بات نہیں ہو رہی. آپ کے اپنے مشائخ اہل حدیث جو ہیں وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں. اچھا جی, اس خلافت کے موضوع پر جس نے کوئی بات کرنی ہو وہ اپنا سر اٹھائے, یقیناً ہم اس سے اور سفیروں کے نشان یقیناً ہم اس سے اور اس کے باپ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. نیچے دیکھیں خلافت کا پھر کہا کہ بات کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں جواب دوں خلافت کا تم سے زیادہ. پھر دوبارہ یہ احق بہذا الامر من کا من قاتل کا واباک علی الاسلام, یہ کیا جی خلافت کی بات ہو رہی ہے. ایک قدم پھر آگے بڑھتے ہیں, اس کی شرح میں کیا بیان کر رہے ہیں. امام بخاری اس حدیث کو حضرت ابن عمر کی اس ارشاد کی بنا پر پیش کیا جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی. یعنی غزوہ احد و خندق کے دن معاویہ اور ان کے باپ ابو سفیان سے قتال کیا. اس مقابلے میں حضرت علی مہاجرین حاضرین خندق مراد ہیں جن میں حضرت ابن عمر بھی شامل ہیں. وہ کہتا ہے بعید ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر کہتے ہیں حضرت ابن عمر کا موقف تھا کہ فاضل کی موجودگی میں مفضول کے ہاتھ پر بیعت کر لینا مسلمانوں کی خون ریزی سے بہتر, اس لیے انہوں نے معاویہ اور ان کے بیٹے یزید کی بیعت کر لی. یعنی کیا ہے موقف یہ تھا فاضل کی موجودگی میں مفضول, یعنی اگرچہ معاویہ میں وہ چیزیں نہیں ہیں, وہ خصائص نہیں ہیں, لیکن چلو ٹھیک ہے پھر بھی بیعت کر لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ مراد ہے. یہ کہتے ہیں قصہ سے عثمان, لیکن ابھی ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کے اپنے ہی علماء کی زبانی سناتے ہیں. یہ التوضیح الی شرح الجامع الصحیح کون ہے جی؟ ابن ملقن شافعی 804 ان کا متوفہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں اب یہاں پر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ابن عمر نے ارادہ کیا ارادہ تخلف عن البیع لمعاویہ, یعنی چونکہ قصاص عثمان کا اصل مسئلہ نہیں تھا, وہاں پہ بیعت کا مسئلہ تھا, خلافت کا مسئلہ تھا, تو اس لیے ابن عمر نے ارادہ کیا کہ تخلف کرے کس چیز سے, معاویہ کی بیعت کرنے سے. لیکن حفصہ نے اس کو خبردار کیا تھا کہ یہ تمہارا تخلف جو ہے وہ کس کا اختلاف بنے گا, یوجب الاختلاف, اختلاف کا سبب بنے گا. فخارج جواب آیا, وہ نکلا اور اس نے بیعت کر لی. وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے وَلَعَلَّ مُعَاوِيَةَ تَأَوَّلَ فِي قَوْلِهِ نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ, یہاں پہ امر سے مراد وہی خلافت ہے. آگے بڑھیں جی, یہ فتح الباری ہے. فتح الباری سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. فتح الباری جو دوستاب ہے یہ کیا ہے, أَن يَتَقَلَّمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ أي الخلاف, یہی کہہ رہے ہیں نا سب سے بڑی شرح بخاری کی ابن حجر اسقلانی کی ہے. یہ ابن حجر اسقلانی لکھ رہا ہے. آ جاؤ آؤ ابن حجر اسقلانی کے ساتھ جو ہے نا ٹکر لگاؤ اب یہاں پر. یعنی 2 لائنیں پیچھے نہیں پڑھنے کی فرصت, پڑھا اس نے, پڑھتا ہے, یہ اس نے خیانتیں کی ہیں. میں انشاءاللہ آگے بھی اس کی خیانتیں رکھتا ہوں. اس کے آگے ایک اور خیانت آپ کے سامنے, بہت بڑی خیانت آپ کے سامنے رکھوں گا. آگے چلتے ہیں. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری, یہ دوسری سب سے بڑی شرح ہے سنابلی صاحب. وہ کیا کہتے ہیں, قول احق به اے بامر الخلافہ منہ اے من عبداللہ ومن ابی اے کون ہوا عمر بن الخطاب. وہ کون تھا؟ عبداللہ کا پاپا عمر بن الخطاب. کون کہہ رہے ہیں؟ بدر الدین. دوسری سب سے بڑی شرح ہے بخاری کی. اس کے بعد الکوثر الجاری
کس کی ہے جی؟ محمد قرآنی صاحب کی. متوفہ ان کا 893 ہے, جلد صاحب ہے. یہاں پہ دیکھیں, من کانا یرید ان یتکلم فی ھذا الامر یرید الخلافہ. پھر کہا کہ یہ معاویہ کی لغزش ہے, کیونکہ حاضرین میں ابن عمر و ابن ابی بکر بھی موجود تھے. یہ بعد میں خود اس نے کہا دیا معاویہ کی کیا ہے, یہ اس کی, اب میں اپنے الفاظ میں نہیں کہتا, لیکن اس نے ماری ہے. اور اس کے بعد دیکھیں من ارشاد الساری, تیسری سب سے بڑی شرح, بخاری کی تیسری سب سے بڑی شرح, لشرح صحیح بخاری جناب قسطلانی کی, و بحامشۃ متن صحیح امام مسلم و شرح الامام النووی, من الامر, وہی روایت ہے, آئے من الامارہ والملک, امارت اور ملک کی بات ہو رہی ہے. ومن کانا یرید ان یتکلم فی ھذا الامر امر الخلافہ, کس کی امر؟ اب یہاں پہ دیکھیں فلنحن احق بہ بامر الخلافہ منہ من عبداللہ ابن عمر و من ابی, یعنی عمر. عمر عمر عمر, ٹھیک ہے میرے بھائی, یہ خیانتیں سنیوں میں کیا کرو, جب شیعہ پکڑنے آئیں گے نا تمہیں بہت مسئلے ہوں گے. الجامع الصحیح احمد علی سہارنپوری صاحب کی, المجلد الثامن, من الامر آئے من الامارہ والملک, ھذا تعریض منہ ابن عمر و بعمر. وہ کہتے ہیں یہ تعریض, یعنی کس کی طرف تعرض کر رہے تھے, کس کی طرف اشارہ تھا؟ ابن عمر اور عمر کی طرف. آگے دیکھیں, یہ دوبارہ فتح الباری جو میں کہا تھا نا کہ اس کی میں آپ کو ڈنڈی وہیں سے بتاؤں گا. فتح الباری الجزء صاحب ہے, یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پر امر سے مراد امر خلافت ہے. آگے دیکھیں یہ جو پوری بار, وکیل اراد علی ورد بالحسن والحسین, کہا کہ اس سے مراد علی اور حسن حسین ہوں گے. وکیل اراد عمر ورد بابن عبداللہ, کہ عمر اور اس کے بیٹے کی طرف تعریض کی ہوگی. وفیہ بعد, یہ اس میں اب کس میں بعد پایا جاتا ہے, پہلے کیل میں دوسرے کیل میں, یعنی کس عمر اور اس کے بیٹے کے. آگے پھر کیونکہ دلیل بھی اسی کی دے رہا ہے تو اس لیے اس میں کیا ہے, بعد پایا جاتا ہے. باقی وہ جو اراد علی اور حسن حسین, اس کی طرف ابن حجر صاحب نے اشارہ کیا ہی نہیں ہے. اور کہا کہ اس میں کیوں, کیونکہ معاویہ کان یبالغ فی تعظیم عمر, وہ جو بڑی تعظیم کرتا. پھر روایت حبیب بن ابی ثابت کی روایت لے کر آتا ہے. اچھا, پھر آگے کہتا ہے کہ خود ابن عمر نے کیا کہا, وہ جو روایت حبیب بن ابی ثابت ہے, کہتے ہیں میرے دل میں اس دن دنیا کی بڑی محبت جاگی, اور میں نے کہا کہ اس سے پہلے اس طرح سے دل میں میرے محبت نہیں جاگی تھی, میں کہوں کہ وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے, من ذار بقا واباک علی الاسلام حتی ادخلکما فی, کہ وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے کہ جس نے تیرے اور تیرے باپ کے ساتھ اسلام کے لیے جنگ لڑی, یہاں تک کہ تم دونوں کو اسلام میں داخل کیا. وہ کہتے ہیں پھر مجھے جو ہے اللہ کا خیال آ گیا, جنت کا خیال آ گیا, اور میں نے اس سے روگردانی کر لی. وہ کہتے ہیں یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بخاری صاحب نے اس قصے کو غزوہ خندق میں شامل کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابو سفیان کانا قائد الاحزاب یومئذ, جنگ خندق میں وہ لیڈر تھا ابو سفیان. پھر آگے پوری اسی کی وضاحت کرتے ہیں, اور یعنی اس پوری شرح میں ہمیں یہ بندہ لے آئے اور دکھا دے کہ یہاں پر قصاص عثمان کے بارے میں بات چل رہی تھی, اس نے کہا یہ بعید ہے. وہ خود وہ بیان کر رہا ہے ابن حجر, یہ ان یتکلم فی ھذا الامر ای الخلافہ, یہاں پہ وہ کسی کا قول نقل نہیں کر رہا, خود وضاحت کر رہا ہے ابن حجر. اور موصوف کیا فرما رہے تھے, نہیں جی یہاں پہ ایسا نہیں ہے. آگے دیکھیں پھر یہ کیا کہتا ہے, خود یہاں پہ دیکھیں آگے کہتا ہے, اور جو معاویہ کی خلافت کے بارے میں رائے تھی وہ کیا ہے کہ تقدیم الفاضل فی القوہ والرائے والمعرفہ علی الفاضل فی السبق الی الاسلام والدین والعبادہ. کہتے ہیں وہ بندہ کہ جو سیاسی بصیرت رکھتا ہو نا, وہ مقدم ہونا چاہیے. کس کے اوپر؟ اس فاضل کے اوپر کہ جو سبقت الی الاسلام رکھتا ہو, دین اور عبادت میں رکھتا ہو. فلہذا اطلق انہ احق, اسی وجہ سے اس نے کیا کہتے ہیں یہ کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں. پرا ابن عمر بخلاف ذلک, ابن عمر کی رائے جو ہے وہ اس کے مخالف تھی. لہذا بایا بعد ذلک معاویہ ثم ابن یزید ونہا بنی عن نقض بیعتہ, اس لیے اس نے اپنے بچوں کو بھی منع کیا, اس نے معاویہ اور یزید کی بیعت کر لی. ٹوٹل اس کی بات ہو رہی, قصاص عثمان کا قصہ ہی نہیں ہے, اپنی جیب سے ڈالنا تو ڈالو حضرت ابو ہریرہ کی طرح. ٹھیک ہے, یہ محقق ہے بھائی ان کا, سبحان اللہ. مجھے تو کہتا ہوں تھوڑی سی محنت بھی نہیں کرنی پڑی نا کہ میں آگے کوئی کلام کروں. اور آگے سنیں جی, آگے پھر ایک اور انہوں نے ڈنڈی مارنی ہے اس معاملے میں کہ جناب وہ تو بڑا, یعنی وہ لوگ جب کہتے تھے نا, آگے سنیں جی, وہ ایک روایت پڑھتا ہے وہ ڈنڈی. یہ کون سے الفاظ ہیں آگے, قال حبیب بن مسلمہ فحلا تو اس لیے استدلال کیا کہ دیکھو تو پیسے لے لیجئے آپ کسی طرح. میں اس کا ایک اور کلپ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس نے اسی حوالے سے بیان کیا ہے, اسی کے تسلسل میں. وہاں پر کیا وصوف فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ معاویہ جو ہے وہ کیا چاہتا تھا, معاویہ تو امام علیہ السلام کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا. وہاں پر ادھوری روایت پڑھ کے اپنا استدلال کرتا ہے اور ڈنڈی مارتے ہیں موصوف. ڈنڈی مارنے کی عادت نہیں گئی نا, وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں موصوف کی عبارت تاکہ واضح ہو.
یہ کلپ ہے اسی میں. خلافت، یہ خلاف زندہ گھوم رہے ہیں، نہ صرف گھوم رہے ہیں بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے پیچھے بھی گھوم رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہونا چاہیے، ان کا ساتھ لینا چاہیے. اسی چیز کو لے کر یہاں پہ بھی یہی ٹاپک ہوگا، خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ہم سے زیادہ کون حق رکھتا ہے بات کرنے کا؟ تو طاقت میں بھی تھے، تو اگر کوئی حق رکھتا ہے بات کرنے کا کون حق رکھتا ہے؟ اسی طرح سے ابن عساکر رحمہ اللہ کی جو روایت ہے نا، سنیے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کو نقل کیا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے پوچھا باقاعدہ صراحتاً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کہا کہ انت یہ روایت سنیے گا جی، تنازع علیاً ام انت مثلہ، انت تنازع علیاً، یعنی آپ کا علی کے ساتھ جو نزاع کر رہے ہیں کہ آپ علی رضی اللہ سے اختلاف کرتے ہیں. یہ دیکھیں تاریخ ابن عساکر میں بھی ہے اور جو کتاب صفین ہے وہ بھی ہے، اور امام ظاہری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا سیر عالم میں جلد 3 صفحہ 140 پہ، سند اس کی صحیح ہے، سند کو اس نے خود صحیح مان لیا. شکر ہے، آگے سنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ان سے کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ واللہ انی لأعلم انه افضل منی، کہتے ہیں کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے افضل ہیں، واحق بالامر منی، اور وہ اس امر کی، یہاں پہ خلافت مراد ہے، اس خلافت کی وہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آگے وضاحت آ رہی ہے. ولکن الستم تعلمون ان عثمان قد قتل مظلوما، لیکن کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، وانا ابن عمہ، اور میں ان کا رشتہ دار ہوں، طالب بدمہ، اور میں ان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں. تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پوری صراحت کے ساتھ ڈنڈی پکڑی گئی. ثناء علی صاحب آگے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ جرت کرتے آگے بھی پڑھتے نا اس روایت کو، چونکہ معاویہ کا پول کھل رہا تھا نا اس میں. یہ خائن لوگ، اس لیے تو فرأیتما کاذبا غادرا آثما خائنا، ماننے والے ہیں نا انہی کو. آگے سنیں. کہہ دیا کہ بھائی وہ مجھ سے افضل ہیں، ان کی خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ مولوی صاحب نے آگے عبارت دیکھ لی، وہیں پہ اس لیے چھوڑ دی. اب دیکھیں وہاں پہ بھی الامر کا مسئلہ ہے. ہاں اب میں آپ کو یہ روایت دکھاتا ہوں کہ اس روایت میں معاویہ صاحب کیسے پکڑے جاتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ ان کے ڈنڈیاں پکڑنا نا، اچھا جی بہت ایزی ہے. یہ ملاحظہ کیجئے، فتح الباری سے بیان کر رہا تھا، یہ فتح الباری ہے بشارح صحیح البخاری، کتاب صفین کی بات کر رہا تھا. وہی کیا کہتے ہیں، ابھی مسلم الخولانی کی روایت ہے کہ انت تنازع علیاً فی الخلافہ وانت مثل، کہ تو علی کے ساتھ خلافت میں تنازع کر رہا ہے یا تو اپنے آپ کو علی جیسا سمجھتا ہے. نا علم انہ افضل منی واحق بالامر ولكن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، یہاں تک پڑھا. وانا ابن عمہ وولیہ، اور میں اس کا کیا ہوں، وولیہ ہوں، اور میں اس کا پیچھے جناب ولی ہوں اور اس کے چچا کا بیٹا ہوں اور میں اس کے خون کا طلبگار ہوں. یہاں تک کہ مولوی صاحب نے پڑھ لی. آگے کیوں نہیں پڑھی مولوی صاحب؟ فاتوا علیاً، پر وہ وہی لوگ جنہوں نے کہا معاویہ سے، وہ آئے کس کے پاس؟ مولا علی علیہ السلام کے پاس. کیا کہا کہ عثمان کے قاتلین ہمیں دو. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو قصاص چاہیے. تو امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بھائی معاویہ کیا کرے، میری بیعت میں داخل ہو جائے، میں ان کا محاکمہ کروں گا. میں انکار نہیں کر رہا، میں کب انکار کر رہا ہوں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ معاویہ آئے، میری بیعت کر لے، اور وہ جو افراد ہیں ان کا میں محاکمہ کروں گا، ان کا میں فیصلہ کروں گا. مولا علیہ السلام نے رضامندی دی ہے. فامتنع معاویہ، معاویہ نے انکار کر دیا. معاویہ کے ساتھ عثمان چاہتا تھا، مولا علیہ السلام نے آفر کی کہ میں محاکمہ کروں گا ان کا. ہیں جی، یعنی میرے پاس لیا ہے اور اس کا محاکمہ کیا جائے، میں اس پہ آمادہ ہوں، راضی ہوں. لیکن معاویہ نے منع کر دیا. کیوں؟ یہ کیوں نہیں پڑھا مولوی صاحب آپ نے؟ کیوں خیانت سے کام لیا؟ چونکہ پتا تھا معاویہ نے جو اپنی پچھلی بات ہے، یہیں سے تو منافقت اور کس چیز کا نام ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے، دوسرا عملاً کیا کر رہا ہے معاویہ؟ کہہ رہا ہے جی وہ مجھ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں لیکن میں بیعت نہیں کروں گا. جبکہ امام علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ آؤ بسم اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ روایت مولوی صاحب نے ڈنڈی ماری اور جناب ادھوری پڑی. اس کے بعد ان کے اپنے اور علماء کی زبانی سناؤں کہ معاویہ کوئی قصاص عثمان کا پنگا تھا ہی نہیں بھائی. یہ دیکھیں آخر میں کیا کیا، یہ دیکھیں کس بات پر ان کے درمیان مصالحت ہوئی ہے، مقام صحابہ. کس بات پر؟ قصاص عثمان کے اوپر نہیں. کون ہے جی؟ ارشاد الحق اثری. کہاں پہ اہل حدیث سارے؟ مقام صحابہ، ارشاد الحق اثری صاحب، ادار العلوم الاثریہ، فیصل آباد، صفحہ آرگنیشن بھی دی. یہ مقام صحابہ ان کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 163 پہ کیا کہتے ہیں؟ 40 ہجری میں حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی. چنانچہ حضرت معاویہ نے ان کی خدمت میں خط لکھا. کیا لکھا کہ بھائی قصاص والی بات نہیں، کہا کہ امت ایک دوسرے کا تو قتل ہو گیا، آپ عراق کے حاکم، میں شام کا حاکم. حضرت علی نے اس بات کو قبول کر لیا. فریقین ایک دوسرے سے لڑنے سے رک گئے، لشکروں کو اپنے اپنے شہروں میں بھیج دیا گیا اور اسی پر عمل صلح قائم دائم رہا. آئیں جی کدھر ہے قصاص عثمان؟ کہاں معاویہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جب تک بھائی میں تو ایسے نہیں بیٹھوں گا. اس کو جب پتہ چل گیا کہ جو اس کو چاہیے تھا اس کی حکومت تھی، کیونکہ امام علیہ السلام اس کو معزول کرنا چاہتے تھے. معاویہ نے بہانہ بنایا قصاص عثمان کا، لیکن دا اینڈ کیا ہوا ہے؟ یہ حالات ہیں. یہ آپ کے اپنے عالم لکھ رہے ہیں بھائی، اپنے آپ کے اپنے عالم لکھ رہے ہیں.
میں نہیں لکھ رہا, اور رد بھی نہیں کر رہا. آپ کہیں کہ بھائی بعد میں ہی انہوں نے آگے چل کے اس کو رد کیا, پوری کتاب پڑھ لینا. تو بھائی یہ قصاص عثمان کا خالی ڈرامہ تھا. تو لہٰذا ناظرین آج آپ کے سامنے خود ان کے ناسمیوں کے سب سے بڑے محقق صاحب کی خیانتیں اور ان کی جہالتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور انہی کے اعلام کی زبانی ان کو جواب دیا ہے, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اب ان کو کوئی ٹھنڈ پہنچی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اسی کفایت اللہ سنابلی کی مزید جہالتوں کے ساتھ, خیانتوں کے ساتھ, اور اس کی ناسبیت کے حوالے سے مزید ہماری جو ہے وہ آگے اقساط آئیں گی. حتماً ملاحظہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.